قرآن پاک میں اللہ پاک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جب بنیامین سمیت اپنے بیٹوں کو مصر جانے کے لیے تیار کیا تو انہیں تلقین کی کہ وہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہونے کے بجائے مختلف دروازوں سے داخل ہوں، کیونکہ ان کے بیٹے بہت خوبصورت شکل و صورت والے تھے، کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، اور نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا۔ نظر بد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر بد حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جا سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ اور تم میں سے جب کسی شخص کو غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص غسل کر سکے جسے نظر بد لگی ہے تو غسل کیا کرو۔ نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر ہو تو نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔ اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کرتے تھے۔ پھر جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو پڑھتے تھے اور باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ نشان تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے، اور یہ سیاہ نشان جن کی نظر بد کی وجہ سے ہے۔ عزیز دوستو، ان احادیث سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے، جس طرح انسان کی نظر بد اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح جن کی نظر بد بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے جب بھی وہ کپڑے اتارے یا شیشہ دیکھے یا کوئی بھی کام کرے تو بسم اللہ ضرور پڑھ لے، تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچ سکے۔ مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں، یہ واقعہ خود میرے گھر میں ہوا۔ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے اپنی والدہ کے متعلق کچھ بتانے لگا، اور اس کی والدہ میرے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے بعد میں اس کو بلوا کر اس پہ دم کیا اور دونوں واپس چلے گئے۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کیڑے ہی کیڑے ہیں۔ میرے گھر والوں نے گھر کی صفائی کی، لیکن اچانک سے یہ کیڑے پھر ظاہر ہو گئے اور گھر کے تمام کونوں میں پھیل گئے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا، یہ بری عورت جو آئی تھی اس نے تمہیں کیا کہا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے ایک کونے کو دیکھتی رہی اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تو میں سمجھ گیا کہ نظر بد کا نتیجہ ہے کہ گھر میں کیڑے ہی کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ میرا گھر انتہائی سادہ تھا، لیکن چونکہ وہ عورت ایک دیہاتی تھی اور تعجب کی نظروں سے گھر کو دیکھ رہی تھی تو اچانک ہی نظر بد لگ گئی۔ بے شک اس عورت کا ارادہ نظر بد لگانے کا نہیں تھا۔ تو اس واقعے سے مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ نظر بد کیسے لگتی ہے۔ میں نے پانی منگوایا، پھر نظر بد والا اس پہ دم کیا اور گھر کے تمام کونوں پہ اس کو چھڑک دیا، جس سے وہ کیڑے چلے گئے اور گھر واپس اسی حالت میں واپس ہو گیا۔ عزیز دوستو، یہ چیز یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ اگلا شخص نظر بد لگانے کے ارادے سے ہی نظر بد لگاتا ہے۔ بعض اوقات اچانک بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اور نظر بد کا علاج بہت ہی سمپل ہے۔ رات سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو کر کے پورے جسم میں پھیر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی نظر بد مکمل طور پہ ختم بھی ہوگی اور مزید کسی بھی طرح کی نظر بد آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام میں ہو
کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمتی کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما، اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما، اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔